سیدنا علی جو ہیں ان کے والد کا نام عبد العزیٰ تھا، کنیت ابو طالب تھی، لیکن وہ مشہور کنیت سے ہو گئے تھے، اس لیے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، ورنہ ان کے والد کا نام عبد العزیٰ ہے، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ اور حضرت علی جو ہے یہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی ہاشمی خاندان سے تعلق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے بیٹے ہیں۔ بچپن سے ہی حضور پاک نے حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ ابو طالب پر کافی بوجھ ہے، ایسا کریں کہ ایک تو آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا، حضور نے حضرت علی کو لے لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضور کی کفالت میں آ گئے۔ جب نبوت کا اعلان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اسلام دی، تو حضرت علی بھی فوراً مسلمان ہو گئے، حالانکہ اس وقت یہ بچے تھے۔ اسی لیے محدثین کی تحقیق ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی السابقون الاولون میں شامل ہوئے، اور ہر مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اعانت میں پیش رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کئی امتحان گزرے ہیں۔ سب سے بڑا امتحان تو ہجرت کی رات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور میری چادر اوپر اوڑھ لو، تاکہ دشمن یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی گھر میں سو رہے ہیں، تاکہ ہم جو ہے ہجرت کے لیے سفر کر لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دی، اور حضور کے حکم پر اس رات گویا کہ موت کے بستر پہ لیٹنا تھا، لیکن حضرت علی نے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امانتیں پہنچائیں، امانتیں پہنچانے کے بعد ہجرت فرما کے آپ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضور بھی مدینہ منورہ میں پہنچ چکے تھے، اور مواخات ہو رہی تھی۔ مواخات کا معنی ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ حضور پاک نے اوس و خزرج انصاریوں کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو مہاجر ہیں، مکے سے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ ٹھکانہ ہے، نہ جگہ ہے، نہ گھر ہے، ایسا کریں کہ ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو حاضر ہیں یا رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا بھائی بناتے کہتے یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی۔ اللہ کی شان ہے کہ حضرت علی کہیں کام گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو سب بھائی بن چکے تھے، حضرت علی بچ گئے۔ حضرت علی نے آگے کہا کہ آخیت بینہم، یا رسول اللہ سب کو بھائی بنا دیا، میرا تو کوئی بھائی نہیں بنایا۔ ہر عجیب بات ہے، انت اخی وانا اخوک، تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، تمہیں کسی اور بھائی کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے یہ مقام بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سیدہ فاطمہ کا نکاح کے بارے میں فیصلہ فرمایا، اور حضور کی حدیث ہے ما تزوجت من نسائی ولا بناتی الا بوحی من اللہ، میں نے کسی عورت سے شادی نہیں کی، نہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اگر اللہ کا وحی آیا تب میں نے کی۔ حضور کی اپنی تمنا نہیں تھی، اللہ کا وحی آتی تھی، ورنہ سیدہ فاطمہ کا رشتہ کئی صحابہ نے مانگا، لیکن حضور خاموش رہے۔ آخر اللہ نے حکم دیا تو آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، حل عندک شیء، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے پاس تو بس ایک گھوڑا ہے سواری کا، اور ایک زرہ ہے جنگ میں جو کام آتی ہے۔
ارے گھوڑا تو رہنے دو، تم نے جہاد کرنا ہے، زرہ بیچ دو، اور اس کے جتنے پیسے آئیں وہ حق المہر میں دے دو سیدہ فاطمہ۔ حق المہر اتنی یعنی ضروری چیز ہے کہ حضور بھی بی بی عائشہ کو گھر میں نہیں لے آئے جب تک حق المہر ادا نہیں کیا۔ اور آج مسلمان حق المہر فرضی لکھوا لیتے ہیں، 10-10 لاکھ روپے دیتے ہیں نہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور حقوق العباد ہے، یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی بیوی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ اتنا لکھواؤ جتنا دے سکتے ہو، اگر نہیں دے سکتے ہو پھر معافی مانگو، اپنے حقوق بخشوا لو زندگی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرہ لے کے بازار میں گئے، 480 درہم حضرت علی نے اس کی قیمت لگائی۔ حضرت عثمان نے پیچھے سے کہا، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، حضرت علی ایسا کرو، یہ زیرہ میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے دے دو۔ آپ نے 480 درہم دیا اور زیرہ لے لی۔ حضرت علی خوش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ سیدہ فاطمہ کے حق المہر کا انتظام تو ہو گیا۔ جب جانے لگے تو عثمان نے پھر بلایا کہ علی ٹھہرو، وہ تو میں نے تم سے خرید لی تھی، لیکن اب میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو شادی کا۔ وہ زیرہ بھی انہوں نے واپس کر دی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا نکاح جو ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جو سب سے محبوب ترین بیٹی تھی۔ حضور کی ساری بیٹیاں محبوب تھیں، زینب ہے، ام رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت حضور کو بی بی فاطمہ سے تھی۔ اور اتنا احترام کرتے تھے کہ بی بی فاطمہ اگر حضور کے گھر آتی نا ملنے کے لیے، حضور کھڑے ہو جاتے استقبال کے لیے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ اور جب حضور تشریف لاتے بی بی فاطمہ کے گھر میں، بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی، آپ کا استقبال کرتی۔ اسی طرح ایک دن حضور تشریف لائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، فرمایا این ابن امک، علی کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور آج گھر میں کچھ بات ہو گئی، علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے۔ آج مجھے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ہے، میں تو گھر میں بیٹھی ہوں۔ حضور باہر نکلے، تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اس وقت تو کچا فرش تھا، مٹی تھی اور پتھریاں تھی، کنکریاں چھوٹی چھوٹی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی پہ سوئے ہوئے ہیں اور ایک کچی اینٹ جو ہے وہ سرانے رکھی ہوئی ہے، اور سارے بال بھی آپ کے اور بدن بھی مٹی میں ہے۔ تو حضور نے آپ کے بالوں کو صاف کیا ہاتھ سے اور فرمایا قم یا ابو تراب، قم یا آؤ مٹی کے باپ اٹھو۔ تو حضرت علی کی کنیت جو تھی وہ ابو الحسن تھی، چونکہ آپ کے بڑا بیٹا جو ہے حضرت حسن ہے، کنیت ہمیشہ پہلے بیٹے سے ہوتی ہے۔ لیکن جب حضور نے ابھی تراب کنیت رکھ لی، انہوں نے فرمایا ابھی میری اب ابو الحسن کنیت ختم، اب میری کنیت وہی ہے کنانی رسول اللہ، حضور نے میری کنیت رکھی ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ مقام بھی سیدنا علی کو ملا ہے کہ جن کی کنیت نے بھی حضور نے رکھی، اور یہ شرف بھی حضرت علی کو ملا ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد اسلام لے آئی تھی، والد اسلام نہیں لائے ابو طالب، لیکن والدہ مسلمان ہو گئی۔ تو حضور پاک اس کی قبر کو خود تیار کرایا، اور تیار کرنے کے بعد اپنا قمیض بھی دیا ان کو کفن کے لیے، اور پھر حضور ان کو دفن کرنے سے پہلے اس کی قبر میں خود لیٹ گئے، کافی دیر لیٹے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تمنا کر رہے تھے کاش یہ ہماری قبر ہوتی جس میں آج حضور خود لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور پاک باہر تشریف لائے تو ہم نے کہا حضرت آپ نے تو بھائی، انہوں نے کہا اصل میں ابھی طالب کے بعد سب سے زیادہ احسان جو ہے مجھ پہ اس عورت کے ہیں، فاطمہ بنت اسد کے، کہ اس نے ہمیشہ میرا لحاظ رکھا اور خیال رکھا، تو میں آج اس کو بدلہ دینا چاہتا تھا۔ تو یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب